کیا ممکن ہے کہ پاکستان کیپٹلزم کے نظام اور اس سوچ سے نجات پا سکے؟ بھائی دنیا میں جو بھی نظام کسی ملک کے اندر ہوتا ہے تو لوگوں کی آئیڈیالوجی کا ایک ریفلیکشن ہوتا ہے. اگر آئیڈیالوجی تبدیل ہو اندر تو نظام بھی تبدیل ہوگا. مثلا اگر ایرانیوں نے جمہوری اسلامی کو ایکسیپٹ کیا اور انقلاب آیا تو کیا ایرانیوں کی آئیڈیالوجی میں اس کے مطابق کوئی چیز نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی تو انقلاب کیوں آیا؟ تو اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کیپٹلزم سے نجات پائے تو پہلے اس کو اپنی آئیڈیالوجی اور مینٹالٹی چینج کرنی پڑے گی. پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ایک گاڑی چل رہی ہوتی ہے، سب اس کے اندر ہک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، میں بھی چڑھ جاؤں میں بھی چڑھ جاؤں. اب وہ سی پیک آیا ہے، ہر کوئی اس سی پیک میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کیپٹلزم سے نکل جائے تو یہ تو گاڑی سے اترنے کے برابر ہے. اس کے لیے تو بہت کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے. بھئی ایک ٹرین چل رہی ہے، سب اس میں چڑھنا چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں چلتی ٹرین سے کوئی اترے، بہت کانفیڈنس چاہیے اس کے لیے. تو پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بہت محنت کرنی پڑے گی کیپٹلزم سے نجات پانے کے لیے، آئیڈیالوجی کے لیول کے اوپر، اسکیجول پروگرام کے لیول پر، پلاننگ کے لیول پر، تب کہیں جا کر اس سے جان چھوٹے گی. ایسے کہنے کہلانے سے نہیں ہوتا ہے. ورنہ وہ تو دیکھو نا، پتہ نہیں کتنے 10 سال ہو گئے ہمارے جو سوشلسٹ بے اصطلاح سرخے لوگ ہیں وہ کب سے کیپٹلزم کو گالیاں بک رہے ہیں. تو کچھ ہوا کیا اس سے؟ گالیاں بکنے سے کیا ہوتا ہے؟ لاؤ کچھ لے کے آؤ، کچھ کر کے دکھاؤ تو پھر بات بنتی ہے. ہاں ہو سب کچھ سکتا ہے لیکن کام بہت بڑا کام ہے، کرنا پڑے گا. ہاں ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر کیپٹلزم پاکستان کو اسی طرح رگڑتی رہی تو لوگ تھک نہیں جائیں گے؟ ہاں تھک جائیں گے، پھر کچھ نہ کچھ سوچیں گے. لیکن ابھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ یہی نظام ہمیں کچھ دے دے گا. یہ بڑی غلطی ہے. اس میں لکھا ہے کہ رول عمان کا کیا ہے، عمان کا رول کیا ہے کرنٹ عرب مڈل ایسٹ سیناریو کے اندر. میں نے عرض کیا عمان پہلے سے سعودیز اور اماراتی سے فیڈ اپ ہو چکا ہے. اس کو کچھ کلوز مل گئے تھے کہ یہ اس کو ہٹانا چاہتے تھے. اس نے اس سازش کو پکڑ لیا، ان لوگوں کو فارغ کیا اور اپنی حکومت کو مضبوط کیا. کہتے ہیں کہ اس میں ایرانیوں نے بھی اس کو ہیلپ کی تھی تقریباً 3-4 سال پہلے یا کم و بیش. تو عمانی جو ہیں وہ پہلے سے ہی سعودیز اور اماراتیوں سے بہت بگڑے ہوئے اور ان کی پوزیشن بھی بہت اسٹرانگ ہے چونکہ وہ پرشین گلف میں اندر نہیں ہیں بلکہ وہ باہر ہیں. تو وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے سعودیز کے اوپر. سعودیز کسی حد تک عمانیوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر عمانیوں نے یمنیوں کو گراؤنڈ دے دیا تو پھر سعودیز یمن میں سروائیو بالکل نہیں کر پائیں گے. تو ممکن ہے کہ عمان سعودی عرب سے کہتا ہو کہ تم نے اگر ہمارے ساتھ تھوڑی سی بھی گڑبڑ کی تو ہم یمنیوں کا ساتھ دے دیں گے، تم یہاں پہ سروائیو نہیں کر پاؤ گے. تو وہ انہوں نے عمانیوں کو اسپیئر رکھا ہوا. عمان ویسے بھی بالکل بارڈر پر ہے، ایرانیوں کی میزائل کی تو چھوڑیں شاید گولہ باری کی بھی رینج میں ہوگا. تو وہ ویسے ہی ڈرتا ہوگا کہ میں ایرانیوں کے ساتھ بہت نہ بگاڑوں ورنہ میں وہ پرشین گلف کے ادھر عمان ہے اور ادھر ایران ہے. تو بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے عمان کے پاس زیادہ چانس نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ اپنے آپ کو قدرے نیوٹرل رکھنے کی کوشش کرے اور انہوں نے اس کام کو اچھے طریقے سے کیا ہے. تو وہ اس وقت قطریوں کا ساتھ دینے کی پوزیشن میں بھی ہیں اور اماراتیوں سے اور سعودیوں سے اپنے پرانے جھگڑے نپٹانے کی بھی پوزیشن میں ہیں کہ وہ کہیں گے بیٹا آپ ذرا ٹائم آیا ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ڈرامہ کریں. لیکن کیا یہ بلاک اتنا مضبوط ہے کہ سعودی اور اماراتیوں کو فل ٹائم چیلنج کر سکے؟ نہیں کر رہا ہے. نہ کویتی کر رہے ہیں نہ عمانی کر رہے ہیں. وہ چیلنج نہیں کر رہے ہیں، سعودیوں سے دبنا بھی نہیں چاہتے، وہ تھوڑا سا علیحدہ رہ کے اپنا گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک کامیاب گئے ہیں. میرا اپنے خیال ہے ان کے پاس کافی چانس ہے، بہت زیادہ چانس ہے. لکھا ہے ترکی کی خاموشی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حال ہی میں ترکی نے اپنی فوجیں قطر میں اتار دیں، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ میرے ساتھ مسئلہ ہے، میری اینک جو ہے نا یہ پڑھنے کی نہیں ہے، یہ دور کی دیکھنے کی. اب میں ترکی جب دیکھا تو میں نے دیکھا جیسے لڑکی لکھا ہے تو میں گھبرا گیا. میں نے کہا لڑکی کی خاموشی کیا ہے بھائی؟ پھر میں نے غور کے لکھا تھا ترکی کی خاموشی. تو خیر چلو اچھا ہو گیا میں نے بولا نہیں ورنہ کام خراب ہو جاتا. تو بھائی یہ ترکی خاموش کہاں ہے؟ وہ تو اتنا چلا رہا ہے. اس نے جو اپنی فوج اتاری ہے یہ سعودیوں کو چیلنج کیا اس نے. البتہ فوج زیادہ نہیں ہے، میرے خیال میں چند 100 لوگ اتارے ہیں. وہ کوئی اتنی زیادہ، اس کی سمبولک ویلیو زیادہ ہے، اس کی پریکٹیکل اسٹریٹجک ویلیو ان ٹرم آف اسٹرینتھ اتنی زیادہ نہیں ہے. امریکنز کا وہاں پہ بہت بڑا بیس ہے، وہ ساری باتیں ہیں.
تو ترکی کا وہاں پہ فوج اتارنا سمبولک ہے، وہ اس وقت خاموش نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، قطریوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کافی کام کر رہے ہیں ٹرکش. لیکن ٹرکش کے ساتھ ایک مصیبت ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ بیچ میں کھڑے ہیں. خود ٹرکی انسٹیبل ہے اس وقت، بہت ساری چیزیں ٹرکی کے اندر انٹرنل پولیٹکس کو فیڈ کرنے کے لیے ہو رہی ہیں. اردوغان کیا چاہتا ہے؟ باہر کی طاقت سے اندر کی حکومت سنبھالے. اندر بہت انسٹیبل ہے. یا یہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اردوغان کی حکومت بہت مضبوط ہے، یہ اتنی مضبوط حکومت نہیں ہے، یہ باہر سے بہت مضبوط لگ رہی ہے. یہ اس کی حکومت اتر بھی سکتی ہے. اس نے بہت ساری غلطیاں کر لی ہیں، کافی غلطیاں کر چکا ہے، جس کے بعد اس کو پتہ ہے کہ اگر میں باہر اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤں شاید اندر بھی چل جاؤں گا. تو میں ٹرکی کو ریلائبل پارٹنر نہیں کہوں گا. یہ ریلائبل پارٹنر نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. اس وقت ٹرکی کا سارا رجحان رشیا کی طرف ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں اس کی رشیا سے نہیں بن پائے گی، اور ایرانیوں سے تو خاص کر نہیں بن پائے گی. اب قطریوں کے ساتھ ایک مصیبت ہے، ان کو دو ملک بہت بڑے ہیلپ کر سکتے ہیں، ایک ایران اور ایک ٹرکی، اور دونوں کی نہیں بن رہی ہے، دونوں کی نہیں بنتی ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں، اتنے آسان نہیں ہیں. لکھا ہے what could be the end of Qatar Saudi conflict and what could be the period. کتنے عرصے میں ہوگا نہیں کہہ سکتے، کتنے عرصے میں ہوگا ڈیپینڈ کرے گا قطریوں کی اسٹرینتھ کے اوپر. ابھی تک قطریوں نے ایرانیوں، ٹرکش، کویت، عمان اور رشیا ان سب کی حمایت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے. اصل میں یہ بہت سارا جو اس میں کریڈٹ جائے گا وہ سیرین گورنمنٹ کے باقی رہنے کو جائے گا. یہ جو امریکن سیرینز کو نہیں اتار سکے، بشار الاسد کی حکومت نہیں گرا سکے، اس نے قطر کو ہمت دی ہوگی کہ دیکھو اگر یہ ایرانی اور رشینز بشار الاسد کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو بشار الاسد بھی نہیں گرتا ہے، بچ جاتا ہے. تو یہ چانس لے سکتے ہیں کہ اگر ہم ایرانی اور رشین کے ساتھ مل کر ایک کام کریں تو جس طرح وہ بشار الاسد کو بچا سکتے ہیں تو ہمیں بھی بچا سکتے ہیں. تو ان کے ذہن میں اس طرح کا ایک ڈرامہ آئے گا، لیکن اس کے لیے ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. شاید یہی کچھ کرنے کے لیے وہ روزے پہ کھڑا ہوگا، یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو ہم یہاں تک بھی آ سکتے ہیں، تھوڑا ہمارا خیال کرو. تو یہ لوگ بہت بڑی نائف ایج پر کھڑے ہیں اس وقت، اس میں نا شمشیر کی دھار کے اوپر، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ٹرکش کی ڈپلومیسی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ کتنے اچھے ڈپلومیٹس ہیں. ایک بات ہم ذہن میں سوچ سکتے ہیں، ملک فزیکلی کمزور ہو یہ سنبھالا جا سکتا ہے اگر مینٹلی اسٹرانگ ہو. پاکستان کے ساتھ ایک مشکل ہے، فزیکلی اسٹرانگ ہے، مینٹلی کمزور ہے. ہماری امیج خراب ہے، اور ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں مینٹلی وہ اپنی ویکنس کہیں شو کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ہم نے 65 کی جنگ میدان میں جیتی اور میز پہ ہار دی، ہمارے لیے مشہور ہے. ایرانی نیگوشیشنز کے ماہر ہیں، مینٹل اور نروس کے گیم کے ماہر ہیں، وہ لوگ سنبھال لیتے ہیں. اتنے عرصے سے انہوں نے پوری دنیا کے 6 طاقتوں کے ساتھ نیگوشیشنز کیے، تو وہ پوری بکس کے اندر ڈپلومیسی کی بکس میں بن گیا، ٹیکسٹ بک بن گیا ہے کہ بھائی ایرانی ڈپلومیسی کے بہت ماہر ہیں. اسرائیلیوں نے بھی ایک دفعہ کہا تھا یہ لوگ بہت ماہر ہیں ڈپلومیسی کے، ان سے کوئی نہیں لڑ پائے گا. قطریوں کو اب چیلنج ملا ہے، ڈیپینڈ کرے گا کتنے اچھے ڈپلومیٹس ہیں. قطریز امریکہ سے پہلے بھی فیڈ اپ تھے، تو ممکن ہے کہ انہوں نے اپنی ڈپلومیسی کے اندر یہ پیریڈ رکھا ہو، اس کو دیکھنا پڑے گا. لکھا ہے ہاؤ ڈو یو سی the role of محمد بن سلمان in Saudi policies and the impact of his violent policies. اس کو تو ہم نے اتنا زیادہ ڈسکس کر لیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اس شہزادے کا یہاں پر ہونا ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ اسرائیلی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہاں پہ ہونا، وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہزادہ چلا لے گا، اور سعودیز جو ہیں وہ سب کو ہمارے بہاف پر کنٹرول کر لیں گے. ہم اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پپو نہیں چلا پائے گا اور یہ ملک کو ڈبو دے گا، اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے خیال میں شہزادے صاحب نہیں چلا پائیں گے. کوئی چیز ثابت نہیں، ابھی تک تو نظر نہیں آئی. اگر چلا لے کیا کہہ سکتے ہیں ہم، ابھی تک ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ پائی کہ شہزادے صاحب چلا پائیں گے.
اور میرا تو یہ خیال ہے کہ کوئی بھی اس بات کو نہیں کہہ پا رہا کہ یہ چلا لے گا. معاملہ بہت خراب ہے. اور یہ جو اس نے قطر کے ساتھ موو کیا ہے، اس کی صرف ایک ہی بنیاد نظر آتی ہے، اس کو لوٹنے کے موڈ میں آئی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا آرامکو والا ڈرامہ نہیں چلے گا. تو شہزادے صاحب بری جگہ پھنس گئے اور اپنے ملک کو بری جگہ پھنسا لیا انہوں نے. رہبر معظم کا یہ بیان کہ اسرائیل کا اگلے 25 سال میں وجود نہیں ہوگا، ممکنہ منابع کیا ہو سکتے ہیں. اچھا یہ بہت اچھا ہو گیا. میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ روزہ قدس چند دن پہلے گزرا ہے، مجھے کچھ بولنا چاہیے اس کے اوپر، تو یہ بہت اچھا چانس ہے. اچھا میں نے اس بات کو فیل کیا ہے کہ کچھ ہمارے دوست احباب ہیں جو اسرائیل کو ابھی تک مضبوط سمجھ رہے ہیں. ایک زمانہ تھا جب اسرائیل بہت مضبوط تھا، واقعاً مضبوط تھا. مثلا جب اس نے 67 کی وار میں 4 عرب ملکوں کو ایک ساتھ شکست دی تو پوری دنیا پہ اسرائیل کی دھاک بیٹھ گئی. اس کے بعد 71 کی وار میں انہوں نے پھر عربوں کو شکست دے دی تو ان کی دھاک بہت زیادہ بیٹھ گئی. پھر انہوں نے 78 79 میں مصر کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ کر کے مصر کو عربوں سے نکال لیا تو ان کی ڈپلومیسی کی طاقت نظر آئی. اور اس کے بعد ٹیکنالوجی کے میدان میں انہوں نے بہت ساری کمپنیز کو اٹریکٹ کر لیا اپنے زیونزم کے کارڈ کے ذریعے سے، تو ان کی ٹیکنالوجی میں بھی دھاک بیٹھ گئی. انقلاب اسلامی نے ان کی ساری ہوا نکال دی. حزب اللہ جو بنی تو اس نے ان کے ساتھ بہت برا کر دیا ہے. ان کا کافی معاملہ خراب ہو چکا ہے. اب ہمارے وہ دوست احباب جو 70s میں زندہ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اسرائیل ابھی بھی طاقتور ہے. لیکن جو لوگ اپ ڈیٹڈ ہیں، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپ ڈیٹڈ ہیں اور وہ اسرائیل کو اپ ڈیٹڈ سینیریو میں دیکھیں، اسرائیل بہت فریجائل ہے. جیسے ابھی ہم قطر اور سعودی کی بات کر رہے تھے نا کہ یہ گیم آف کارڈ ہے، شاید اتنا خراب نہ ہو لیکن ایک معنی میں اس سے بھی زیادہ خراب ہے، اس سے بھی زیادہ خراب ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے اسرائیل کے پاس 25 سال کی کہانی تو دور کی لگ رہی ہے. میرا تو خیال ہے شاید 15 سال بھی نہیں ہے ان کے پاس. میرا اپنے یہ خیال ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. جن فنڈامنٹلز پر ہم سعودیز کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سروائیول کا کوئی چانس نہیں ہے، 10-15 سال کے لیول پہ اگر بات کریں اسرائیل کے پاس بھی کوئی چانس نہیں ہے. میرا اپنے یہ خیال ہے رہبر معظم نے 25 سال اس لیے کہا چونکہ اس نے 25 سال کہا تھا، ورنہ اگر کوئی پوچھتا رہبر معظم سے تو کیا ہمیں اسرائیل کے خاتمے کے لیے 25 سال انتظار کرنا پڑے گا، تو رہبر معظم فرماتے نہیں 25 سال کی تو اس کی وجہ سے کہا ہے میں نے، یہ 25 سال نہیں چلیں گے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. اور میں بتا رہا ہوں رہبر معظم نے 25 سال اس لیے نہیں کہا کہ 24 سال تک چلیں گے 25ویں سال میں گریں گے. اس نے بدبخت نے 25 سال کہا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ایرانیوں کے ساتھ نیوکلیر پیکٹ کروا کے ایران کو 25 سال دھکیل دیا ہے. تو اس پہ رہبر معظم نے کہا کہ تم ہمیں 25 سال دھکیلنے کی بات کرو، تم 25 سال میں ہو ہی نہیں خود. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 24 سال چلیں گے، یہ اس سے کہیں کم مر سکتے ہیں. واضح نظر آ رہا ہے ان میں طاقت نہیں ہے. اب اس کو کبھی اور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈامنٹلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں اب جان نہیں ہے، یہ نہیں چل پائیں. بہت سادہ سی ایک بات، صرف ایک جملے 2-3 جملے میں عرض کروں. ان کے پاس جو سب سے بڑا کارڈ تھا وہ مظلومیت کا تھا، یہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اب پوری دنیا میں فلسطینی مظلوم ہیں، ان کے پاس مظلومیت سے بڑھ کے کوئی کارڈ نہیں تھا. دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا، لہٰذا یہ ہونا چاہیے. ابھی ایک کلپ آپ نے شاید دیکھی ہو، البتہ اتنی سیریس کلپ واٹس ایپ پہ زیادہ نہیں چلتی ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی شاید آپ نے دیکھ لی ہو. ایک سیشن دکھایا اقوام متحدہ کا جس کے اندر ووٹنگ وغیرہ ہونے والی ہے، تو اسرائیلی ڈیلیگیشن نے ہوشیاری دکھائی. اس نے دیکھا ہمارے خلاف ووٹ جانے والا ہے، تو اس نے کہا کہ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں آپ ان یہودیوں کے احترام میں جو دوسری جنگ عظیم میں ہولوکاسٹ میں مارے گئے 1 منٹ کے لیے سائلنس دکھائیں. تو اب دکھایا، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تھوڑی دیر سے کھڑے ہو رہے ہیں، اب کافی دیر بعد کھڑے ہو رہے ہیں انڈر پریشر. تو جب یہ ڈرامہ کر لیا اس نے تو اس نے اپنے لیے سمپیتھیز اٹریکٹ کر لیں، ہمدردیاں لے لیں. اس کے بعد ایک اور ڈیلیگیشن کو دکھایا ہے، میرے خیال میں فار ایسٹ کی کنٹری کی کوئی لگ رہی ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. اس نے کہا یہ اس نے صحیح نہیں کیا کہ اس نے اسرائیل کے اوپر بات ہو رہی تھی، اس نے یہودیوں کا تذکرہ کیا مرنے والوں کا، تو اس نے کہا چلیں اس نے اگر یہ کام کیا ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو جنرل سیکرٹری کو کرنا چاہیے تھا یہ سب. تو اس نے کہا اگر اس نے یہ کیا ہے تو میں بھی ایک کام کرتی ہوں، آپ ان فلسطینیوں کے احترام میں 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں جو اس کانفلکٹ میں مارے گئے ہیں. او مائی لارڈ، لوگ کھڑے ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک سمبولک کلپ ہے کہ آپ
60 سال سے 70 سال سے لوگوں کو الو بنا رہے تھے کہ اتنے لوگ مرے یہودیوں کے، لہذا اسرائیل کی حمایت کرو. تو اس نے کہا بھی اتنے لوگ تو پھر یہ فلسطینی جو مرے وہ جانور ہیں کیا؟ وہ بھی تو انسان ہیں جو مرے. لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں ہم قبول کرتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ. تو ابھی پوری دنیا میں فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیل کی بائیکاٹ کی مہم چلی ہوئی ہے. انگلینڈ تو بہت طاقتور مہم چلا رہا ہے، انگلینڈ کے اندر چلی ہوئی ہے. تو وہ جو مظلومیت کا کارڈ تھا وہ ان کے ہاتھ میں اب نہیں رہا ہے. اور یہ ٹرمپ جیسے لوگوں کے آنے سے بہت فائدہ ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا اوباما کے دور میں ان کے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے اسرائیل سے، اور ٹرمپ نے وہ تعلقات صحیح کرنے کی کوشش کی ہے. اب ذرا ٹرمپ کی مقبولیت دیکھیے گا امریکہ میں کیا ہے. جس دن سے آیا ہے نیچے جا رہی ہے. آج تک امریکہ کے کسی صدر کے ساتھ کم سے کم ماڈرن ہسٹریز کے اندر، ماڈرن ٹائمز کے اندر یہ سب نہیں ہوا تھا جو اس نے 2 مہینے میں کر لیا ہے. تو بڑا اچھا ٹائم ہے اسرائیلیوں کے لیے، بہت سخت ٹائم ہے. وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کتنا برا. یعنی کسی آدمی کے لیے سب سے گندا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ جو اس کا ساتھ دینے والا ہے وہ بدنام انسان ہے. مثلا فرض کریں میں یہاں پہ کھڑا ہوں، سب لوگ میرے مخالف ہیں، ایک آدمی آ کہتا ہے میں ان کا ساتھ دیتا ہوں. اب جو میں اس کو دیکھتا ہوں وہ بہت ہی خراب انسان ہے، تو میں پھنس جاتا ہوں. کہتا ہے اب اس کا ساتھ لوں تب مصیبت، ساتھ نہ لوں تب مصیبت. اب اسرائیل کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ ٹرمپ. تو بس اس کے خراب حالت کا اندازہ آپ اسی سے کرنا ہے کہ اس کا ساتھ دینے والا ٹرمپ ہے، جس کا کوئی ساتھ دینے کو اس وقت تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب آپ اسرائیل کو پڑھ لیجئے کیا کہتے ہیں وہ نوشتے دیوار. تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی JIT ایشو اینڈ اپ کمنگ الیکشن. تو آپ دیکھیے ابھی ہم اپ کمنگ الیکشن کے اوپر بات نہ کریں ورنہ وہ کچھ اور اس کا ہو سکتا ہے. JIT کا ایشو سیریس ایشو ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت معذرت کے ساتھ بندر بانٹ میں دیر نہیں لگتی. ہمارے یہاں معاملہ فنڈامنٹلز پہ نہیں چلتا ہے، ہمارے یہاں معاملہ کسی اور چیز پہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ جو بندر بانٹ ہوتی ہے وہ فنڈامنٹلز نہیں چلنے دیتی. فنڈامنٹلز کیا ہوتے ہیں؟ سادہ سی ایک بات ہے بھئی، جب اتنے لوگ یہاں پہ جمع ہوں گے اور یہ سب لوگ سانس لیں گے اور ان کی باڈی کی گرمی نکلے گی، تو کیا یہ پنکھے اس کمرے کو ٹھنڈا رکھ سکتے ہیں؟ یہ فنڈامنٹل ہے. صحیح. اب ایک آدمی اپنے کپڑے کے نیچے ایک AC چھپا کے لایا اور وہ چلا دے تو یہ تو فنڈامنٹل کے اگینسٹ ہے. ہمارے یہاں بندر بانٹ ہو جاتی ہے. ساری چیزیں ایک چیز بتا رہی ہوتی ہیں یہ ہونے والا ہے، اچانک کوئی ایک بندر بانٹ ہوتی ہے، ایک کوئی گیم پھینکتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ JIT کچھ نہیں ہے اگر وہ بندر بانٹ شروع ہو گئی یہاں پر. بھائی دیکھیں ایک سادہ سا مسئلہ ہے، جس ملک میں 4 سال تک زرداری صاحب چل سکتے ہیں نا، وہاں سب چل سکتے ہیں. دیکھو بننا ہی ایک عجیب بات تھی کہ چلنا بھی ہو. بننا بھی عجیب بات تھی، چل بھی گئے، ابھی تک بیٹھے. تو بھائی جس ملک میں یہ آدمی چل سکتا ہے، بیٹھتا ہے، ابھی تک بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں سب کچھ چل سکتا ہے. بھائی JIT کی کیا ویلیو؟ کوئی ویلیو نہیں ہے حقیقت ہے. صرف اس بات کی دیر ہے کہ بارگین، صحیح بارگین کب ہوگی. وہ ہو جائے سب چل جائے گا. آج بھی الیکشن کراؤ، جس پارٹی کو جتوانا جتوا لو گے. اوپر کی آشیرواد ہو اور نیچے سے کچھ کھسک رہا ہو تو بس ایک اوپر سے سایہ چاہیے، ایک نیچے سے حرکت چاہیے، سب کام ہو جاتا ہے یہاں پر. آپ کو پتہ یہ بدقسمتی سے اللہ اس معاملے کو سنبھال. اب ہم نے معمولاً کوشش یہ کرتے تھے پاکستان کے بارے میں نہ بولیں، ہم پاکستان کے ایشو کے بارے میں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ بول دیا. اب بول دیا تو پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے پارا چنا. کیا کوئی لاجک بنتی ہے اس کام کی کہ پاکستانی حکمران پارا چنا کے ساتھ یہ کریں؟ کوئی لاجک نہیں بنتی. صرف حماقت تھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے، صرف بلنڈر ہے. انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. بعد میں آرمی نے انٹرفیئر کر کے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی. بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے ریپ اپ کر کے اینڈ اپنے لیے اچھا بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے اچھا بہیو نہیں کیا. جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا فیصلے صحیح نہیں کیے. ویسے بھی اچھے فیصلے نہیں کرتے، لیکن انہوں نے بہت غلط فیصلے کیے ہیں اس موقع کے اوپر. اور وہ تو پھر میں کہوں گا اینڈ انہوں نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سمیٹ لیا اپنے لیے اور بچا لیا. ورنہ انہوں نے جو شروع میں 4-5 دن جو کچھ کیا ہے بہت بڑا بلنڈر تھا. نہ صرف اس لحاظ سے بلنڈر تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، شیعت کے ساتھ ظلم کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے. اور بہرحال سنبھالنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. اور
اتنا برا ختم نہیں ہوا جتنا برا ہو سکتا تھا، لیکن ابھی بھی بہرحال لوگوں کی یادداشت سے نہیں نکلے گا، یہ لوگوں کی میموریز سے واش آؤٹ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ختم کر لیں، اور لوگوں کے اوپر دیکھیے، اب آپ خود اپنے اوپر دیکھیے گا، آپ کی میموری میں پارا چنار کا ایشو کم ہو گیا اچانک جب سے آرمی چیف وہاں پر پہنچا ہے۔ تو آرمی چیف نے وہاں پہنچ کر معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے دانش میں اپنے طور پر مجھے لگ رہا ہے بہت اچھا کیا ہے اپنے حساب کتاب سے، لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا ہے، یہ لوگوں کی میموریز سے ختم نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا بیہیویئر جو کچھ رہا ہے وہ لوگوں کو یاد رہے گا، اور اس طرح اینڈ میں جا کر آپ اس کو ریپ اپ کر لیں اور سمیٹنے کی کوشش کریں اور سمجھیں سب صحیح ہو جائے گا، یہ ایسے صحیح نہیں ہوتا۔ ہاں ڈیمیج کنٹرول ہو گیا ہے، لیکن کام صحیح نہیں ہوا ہے، اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت خطرناک حد تک ظاہر ہوں گے ان لوگوں کے لیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں ڈر گیا، نہیں لے پائیں گے، کافی وقت ہو گیا۔ لکھا ہے رہبر کا بیان کشمیر کی حمایت میں اس ہفتے 2 بار آ چکا ہے، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی اسرائیل اور سعودی دورہ ہے، یا واقعی مظلوم کی حمایت ہے؟ دنیا کا میڈیا کا تجزیہ کچھ ایسا ہی ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ انوالو رہا ہوگا، اور وہ اس طریقے سے انوالو رہا ہوگا کہ ابھی تک اسرائیل کسی انڈین وزیر اعظم نے وزٹ نہیں کیا تھا۔ میرا اپنے خیال ہے کہ رہبر نے اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جو سعودیز نے انفلکٹ کیا ہے۔ اصل میں جو زخم لگایا وہ سعودیز نے لگایا۔ سعودیز نے کیسے زخم لگایا؟ ٹرمپ سعودی عرب آیا اور نیکسٹ فلائٹ اسرائیل کی، یہ جو مسئلہ تھا یہ خطرناک تھا۔ یعنی ٹرمپ نے سعودیز کو سعودیہ سے نکل کر اسرائیل جا کر یہ بتایا کہ اب سعودیہ اور اسرائیل میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ جیسے یہ سامنے آیا کہ سعودیہ اور اسرائیل میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، تو مودی کے پاس سارے چانسز آ گئے کہ بھئی جب سعودی عرب کے اسرائیل سے کوئی کانفلکٹ نہیں ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں گے۔ وہ فوراً پہنچ گیا اسرائیل اور اس کے لیے گراؤنڈ بن گیا، اور ابھی انہوں نے جو تصویریں دکھائی وہ ساحل کے اوپر ٹہل رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، سب ڈرامے بازی۔ اس سب کا چانس دیا ہے سعودیوں نے۔ اچھا، اب جب انڈینز اسرائیل کے اتنے نزدیک آئے تو رہبر معظم کے سامنے پھر اب ایک پوائنٹ آیا، وہ یہ کہ اب پھر کشمیریوں کے ساتھ کون ہے؟ سعودیز تو پیچھے ہٹ گئے، سعودیز ہٹے ہیں تو الٹیمیٹلی کون پیچھے ہٹے گا؟ باقی سارے اسلامی ملک ہٹ گئے۔ اگر سب ہٹ گئے تو اب کشمیریوں کے پیچھے کون رہا؟ تو اس موقع پر ضروری تھا کہ کچھ نہ کچھ بولا جاتا۔ البتہ بات صحیح ہے، اس میں یہ اثر بھی ہے کہ ایران انڈیا کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہے۔ وہ کیا؟ کہ تم اسرائیل کے ساتھ مل کر اچھا نہیں کر رہے۔ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو، اور ایرانیوں نے انڈینز کو بہت سپورٹ کیا ہے، جب انرجی کا کرائسس آیا تھا تو انڈینز ایران سے انرجی ان انٹرپٹڈ لے رہے تھے، بغیر امریکہ کے پریشر کے لے رہے تھے۔ ایرانی ان کو پیسہ دے رہے تھے انرجی، اور پیسہ بھی نہیں لے رہے تھے۔ کیوں پیسہ نہیں لے رہے تھے؟ کیونکہ ایرانیوں پہ سینکشن لگے ہوئے تھے، تو پیسہ نہیں ملتا تھا انڈیا سے، لیکن ایران ان انٹرپٹڈ ان کو سپلائی کرتا رہا تھا۔ تو ایرانیوں کو یقیناً اس بات کے اوپر غصہ آیا ہوگا کہ ہم نے تمہارے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیا، ہمیں پیسہ نہیں مل رہا تھا جس پیسے کی ہمیں ضرورت تھی، پھر بھی ہم تم کو تیل دیتے رہے، اور تم جیسے ہی تمہیں موقع ملا تم اسرائیل پہنچ گئے، جبکہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں تباہ کرنے کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو اس موقع پر ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ریئیکٹ کریں اور انڈیا کو سمجھائیں کہ تم نے غلط کیا اور تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو دونوں پوائنٹ اس کے اندر ویلڈ ہے۔ ایک تو کشمیریوں کی سپورٹ، چونکہ اگر سعودیز پیچھے سے ہٹ رہے ہیں اور وہ انڈیا کو گرین سگنل دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کشمیر کے پیچھے کوئی نہیں رہے گا۔ اور پھر پاکستان کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ابھی تک پاکستان نے کشمیری ایشو کو مسلم کاز کے طور پہ پیش کیا تھا۔ اگر سعودیز انڈینز کو یہ گراؤنڈ دے رہے ہیں کہ تم جو کرنا ہے کر لو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پاکستانیوں کے پاس سوائے ایرانیوں سے الائنس کی کوئی راستہ نہیں ہے۔ پاکستانی کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ ایرانیوں سے الائنس کریں، ان کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کو اس مسئلے کے اوپر جانا پڑے گا، اس بات کو ریئلائز کر چکے ہیں، لیکن ظاہر ان کی ہمت میں مسئلہ ہے، امریکن سے ٹکرانے کا خوف ہے۔
لکھا ہے اس سارے تجزیے کی روشنی میں آپ ہمیں بحیثیت منتظران امام زمانہ کیا روڈ میپ دیں گے؟ بھائی پہلی بات تو ہے کہ میں اس پوزیشن میں اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں کسی کو روڈ میپ دوں، میں نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں کرنا چاہوں گا کہ میں شروع سے جب یہ زاویہ پورا ہم نے شروع کیا تھا، اور مسلسل بیچ میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا تھا کہ ہم آپ کو اوپینین نہیں دینا چاہتے، ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں اوپینین بنتی کیسے ہے، تو آپ اپنی اوپینین بنائیں، ہمارا کام اوپینین دینا نہیں ہے۔ تو لہذا ہم کئی دفعہ اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں شیعہ اوپینین نہیں دے رہے، ہم شیعت کی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں، نہ ہم پاکستان کے ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، ہم ایک پرسنل کیپیسٹی کے اندر انالیسس کرنے کی اسکل آپ کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں، تاکہ آپ اس اسکل کو اڈاپٹ کریں اور آپ بھی اپنے انالیسس خود کیا کریں۔ ہمارا ہدف یہ ہے، تو ہم روڈ میپ نہیں دے پائیں گے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا کولیپس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سینس میں کہ پرانے نظام شکست کھا رہے ہیں، نئے نظام کی ضرورت ہے، لیکن نئے نظام کو لانے کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کی مقبولیت۔ آیا لوگوں کے نزدیک پاپولر ہے جو آپ نظام سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا پاپولر نہیں ہے؟ اور پاپولیرٹی کہاں سے آتی ہے؟ پاپولیرٹی آتی ہے پروڈکٹیوٹی سے، ایفیشنسی سے۔ اگر کوئی چیز ایفیشینٹ ہوئی تو پاپولر ہو جائے گی۔ ٹیسلا کی کار چلے گی اگر ایفیشینٹ ہوئی تو پاپولر ہو جائے گی اور ایکسیپٹ بھی ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک سرکل بنے گا، یا آپ کے یہ ٹرائنگل بنے گا۔ ایک طرف سے پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، پروڈکٹیوٹی کے بعد ایکسیپٹنس آتی ہے، ایکسیپٹنس کے بعد پاپولیرٹی آتی ہے، اور جب یہ پاپولیرٹی آتی ہے تو ایکسیپٹنس اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی ایک جگہ پر ایفیشنسی دکھانی ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ وہاں پہ ایک جگہ پہ ایفیشنسی دکھاتے ہیں، آپ کی ایکسیپٹنس اور پاپولیرٹی کا جو سرکل ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے گا، آپ جو نظام سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کس جگہ پر آپ اپنی ایفیشنسی دکھانا چاہتے ہیں؟ مثلا پاکستان کو لے لیتے ہیں، ہم پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والے رہ رہے ہیں، ہمیں پاکستانیوں کو ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی دکھانی پڑے گی تاکہ ہمارے لیے ان کے دل میں ایکسیپٹنس بڑھے، پھر ہماری پاپولیرٹی بڑھے گی۔ جب پاپولیرٹی بڑھے گی تو ایکسیپٹنس اور بڑھ جائے گی۔ کس جگہ پہ آپ ایفیشنسی دکھانا چاہتے ہیں؟ اچھا، آپ کہیں گے کہ میں ایک ایسے کام میں ایفیشنسی دکھانا چاہتا ہوں جس سے میرا تعلق ہے۔ آپ کے تعلق سے ایفیشنسی ثابت نہیں ہوگی، آپ کو کسی ایسے کام میں ایفیشنسی دکھانی پڑے گی جس سے دوسروں کا تعلق ہوگا۔ تو مثال کے طور پر آپ نے کہا بھائی پانی، پینے کے پانی کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، اس میں ہم ایفیشینٹ ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے، چونکہ ان کو پانی پینا ہے۔ آپ نے کہا کہ رینیوبل انرجی میں ایفیشنسی ہمارے پاس ہے، ان کو انرجی چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں، میں جملہ بھی نہیں کہوں گا، حلیم بنانے میں ہماری ایفیشنسی ہے، تو بھیا تو حلیم سے ان کی زندگی کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ حلیم نہیں کھائیں گے، بریانی کھائیں گے، کچھ اور کھا لیں گے، اس سے آپ اپنی ایفیشنسی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ ہاں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے جلوس نکالا اور کتنے آرگنائز طریقے سے نکالا، اس سے ہماری ایفیشنسی ثابت ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، آپ جلوس نکالیں، پروڈکٹیو ایفیشینٹ نکالیں، آرگنائز نکالیں، صاف ستھرا نکالیں، اس سے آپ پوری پبلک کے سامنے اپنی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کو ثابت کریں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، گرچہ اس سے ان کا ٹچ ذرا کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس سے ہیلپ مل سکتی ہے۔ تو پوائنٹ نکالیں، کس پوائنٹ پہ آپ اپنی ایفیشنسی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کا کیا تعلق ہے امام زمانہ سے؟ امام زمانہ کا ایک آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بدقسمتی یا خوش قسمتی سے میں اور آپ ریپرزنٹیٹیو بنے ہوئے ہیں، ہم اور آپ نمائندے بنے ہوئے ہیں، ہم اس فکر کی نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان میں۔ تو اب آپ یہ بتائیے گا ہماری ایکسیپٹنس پاپولیرٹی کیسے بنے گی؟ اس فکر کی بنیاد پر ہمیں کوئی ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی دکھانی پڑے گی۔ اچھا، کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ انگلش بھی ہے کچھ اردو بھی ہے، پھر وہ ترکی اور لڑکی والا معاملہ نہ ہو جائے پھر کہیں 2000۔ اچھا، وہ رومن، ایک تو جب رومن اردو لکھتے ہیں نا تو یہ بڑا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، یا تو انگلش ہی لکھ لو یا اردو میں لکھ لو، تاکہ اب وہ پتہ میں وہ کنفیوز ہوتا رہا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ لکھا ہے کہ 2018 میں پاکستانی اکانومی کہاں اسٹینڈ کرے گی اور کون سی فیلڈ جاب اور بزنس کے لیے بہتر ہوگی۔ تو بھائی اگر مجھے یہ بتانا ہوتا تو میں کنسلٹنسی کھول کے نہیں بیٹھ جاتا، میں 4 پیسے بھی کما لیتا اس کے اوپر۔
ہے. تو بھائی میں آپ کو یہاں پہ یہ کیوں بتاؤں $1 ملین کویشچن کہ بھائی کون سی چیز کام آئے گی. بہت ساری چیزیں کام آ سکتی ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کیا کام کرنا چاہیں گے. مثال کے طور پر آیا پاکستان میں اکانومی ٹیک آف کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ہاں کرے گی. تو گھر چاہیے ہوں گے یا نہیں چاہیے ہوں گے؟ اکانومی ٹیک آف نہیں بھی کرتی تو گھر چاہیے ہوتے ہیں, اور اگر اکانومی ٹیک آف کر لیتی ہے تو پھر لگژری کے گھر بھی چاہیے ہوتے ہیں. ایک نیڈ ہے, گھر ایک نیڈ ہے. جس ملک کی آبادی 2% کے اوپر گرو کر رہی ہو, پہلے ہی دنیا کا 7واں بڑا آبادی کا ملک ہو, 8ویں آبادی کا ملک ہو, 2% پہ گرو کر رہی ہے, اور کچھ شہروں میں آبادی کے علاوہ مائیگریشن کی وجہ سے آبادی بڑھ رہی ہے, تو ہاؤسنگ لوکریٹو بزنس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور بھائی تو ڈیڈ کلیئر ہے کہ ہوگا. سی پیک بننے والا ہے, سی پیک بننے والا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر گاڑیاں آئیں گی جائیں گی, ٹرکس آئیں گے جائیں گے, تو ان کو سروسز چاہیے ہوں گی یا نہیں چاہیے ہوں گی؟ ہم لوگ شاید مینوفیکچرنگ سے نکل کے سروسز کی طرف جانے والے ہیں. البتہ کوئی بھی ملک اگر مینوفیکچرنگ کو چھوڑ دے وہ ملک تباہ ہو جائے گا. صرف سروسز پر کنٹری نہیں چل سکتا. یو کے کا تجربہ پوری دنیا کے سامنے ہے. یو کے نے مینوفیکچرنگ ختم کر دی, صرف سروسز پر گئے, بڑا غرق لگ گیا ان کا. اور ان کے جو مسائل چل رہے ہیں, ان کا بھی بڑا خوبصورت ایونٹ چل رہا ہے نا, بریکسٹ جو انہوں نے کیا, پھر انہوں نے انتخابات کروائے تھریسا مے نے, اور جو پارلیمنٹ میں میجورٹی تھی اس سے بھی گئی, اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار کے بیٹھ گئی. یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ تھا, لیکن ظاہر ہے آج کہاں تک لے کے جاتے. تو اب بزنس کی اپرچونیٹیز بہت ہیں پاکستان میں. میرے خیال میں ریورس انویسٹمنٹ شروع ہونے والی ہے, ریورس مائیگریشن بھی ہوگی. جو لوگ امریکہ, کینیڈا, یورپ گئے ہیں, لوگ واپس آنے کی طرف کریں گے, کیونکہ اب یہاں پر پاکستان میں اپرچونیٹیز بہت آئیں گی جو وہاں پہ ختم ہو جائیں گی, اور ختم ہو رہی ہیں. تو ہم لوگوں کا بھی اچھا ٹائم شاید آ ہی جائے, غریب کے گھر میں بھی شاید کوئی چراغ جل جائے. مجھے پاکستان کا فیوچر بہت اسٹرانگ لگ رہا ہے. ہماری اکانومی ٹیک آف پر ہے. معمولاً ایسے ایک موقع پر دشمن ہم پہ جنگ مسلط کرتا ہے, تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی جنگ نہ آنے والی ہو. یہ بھی چانس ہے کہ کوئی جنگ نہ آنے والی. لیکن اگر کوئی بہت بڑی بلا نہ آئی اور یہ ہمارے ڈیسیجن میکر لوگ صحیح فیصلے کر سکے, ہماری اکانومی ٹیک آف کی طرف ہے. اس وقت انویسٹمنٹ کا بہت زبردست موقع ہے پاکستان کے اندر. اس وقت بہت چانسز ہیں, ہائی چانسز ہیں. یہاں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے قطری ایشو پر کہا کہ جو آئیڈیالوجی کی چینج بات کی آپ نے, اس میں آپ کی اوپینین کیا ہے؟ میں اس کے اوپر کافی بول چکا ہوں. اب اگلی دفعہ کے لیے بھی کچھ اٹھا کے رکھیں, شاید مشہد کی تصویر آ جائے کہ مثلا قطری امیر مشہد گیا ہوا ہے, تو پھر اس وقت پھر بات کریں گے. پھر کیا بہت اچھا ٹائم ہے ہم لوگوں کے لیے, بہت اچھا ٹائم ہے. اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں, یہ جو اچھا ٹائم شروع ہوا ہے نا, پہلے مرحلے میں انقلاب سے شروع ہوا ہے, دوسرے مرحلے میں 2006 میں جو حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست دی ہے. یہ دو چیزیں تھیں جو ٹرننگ پوائنٹ تھیں. ہم لوگوں کی ذہنوں میں معمولاً 40 سال کو پکڑنے کی طاقت نہیں ہوتی. لوگ 40 سال کی میموری نہیں بناتے, لوگ چھوٹی چھوٹی میموریز بناتے. 2006 کے ایونٹ کو 11 سال ہو گئے. لوگوں کے لیے سخت ہے کہ اس ایونٹ کی امپورٹنس کو سمجھ سکیں. تو 79 میں انقلاب کی امپورٹنس کیسے سمجھیں گے؟ یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, تشیع کا ٹرننگ پوائنٹ یہ دو جگہیں تھیں اس زمانے کے اندر. اور الحمدللہ رب العالمین, اب جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا, اس عظمت کا جو تشیع کے اندر ہے, باہر اظہار کا ٹائم آیا ہے. باہر اظہار, میں نہیں کہہ رہا عظمت ایجاد ہوئی ہے, نہیں, عظمت ہمیشہ سے تھی. اب باہر اظہار کا ٹائم آیا ہے. اور یہ جو چہلم پر اجتماع ہے, یہ ایک اس کی علامت, ایک اس کی علامت. بہت اچھا ٹائم ہے. شہادتیں تو ہوتی ہیں. اب میں اچھا ٹائم کہتا ہوں, میرا خود دل دکھتا ہے. کوئی پارا چنار کا بیچارہ مظلوم سن رہا ہوگا, مثلا کسی کا بھائی شہید ہو, تو میرے اوپر کرٹیسائز کرے گا, کہے گا ان کو اچھا, ان کو میتیں نظر نہیں آتی. تو میں اپنے دل میں سوچتا ہوں, البتہ میں ہمیشہ شرمندہ رہتا ہوں کیونکہ میرا کوئی اتنے نزدیک شہید نہیں ہے. تو کوئی مجھے کہہ سکتا ہے کہ بھئی تم نے تو جھیلا ہی نہیں ہے. بات صحیح ہے, ہم نے نہیں جھیلا. لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں کہ ان جسموں نے مرنا ہے. 10 سال بعد, 10 سال پہلے کسی جسم میں باقی رہنا ہے کیا؟ سب نے مرنا ہے. ایک نے ہارٹ اٹیک سے مرنا ہے, ایک نے بم دھماکے میں شہید ہونا.
کون سا بہتر ہے؟ ایک نے گاڑی کے حادثے میں مرنا ہے، پیٹرول کے دھماکے میں مرنا ہے، ایک نے شہید ہو کے مرنا ہے۔ جسموں نے تو مرنا ہے، ابدان خلق نہیں ہوئے ہیں بقا کے لیے، ارواح خلق ہوئی ہیں بقا کے لیے۔ شہادتوں سے جسم مرتے ہیں، ارواح نہیں مرتے۔ ارواح بھی زندہ ہوتی ہیں، اقوام بھی زندہ ہوتی ہیں۔ تو صدمہ تو ہے، کون بیوقوف کہے گا کہ صدمہ نہیں ہے، اور سخت بھی ہے، دیکھنا بھی سخت ہے واقعہ۔ اور میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ شرمندہ ہیں چونکہ ظاہر ہم نے جھیلا نہیں ہے نا، لیکن حقیقت جو اس وقت نظریے کی حد میں ہے کم سے کم، اور عمل میں بھی ثابت ہوئی ہے، وہ یہ کہ شہادتیں نقصان نہیں دیں گی، بزدلی نقصان دیتی، شجاعت فائدہ دیتی۔ شہادت ہو شجاعت کے ساتھ ہو اور جذبے کے ساتھ ہو تو ہمیں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، وقت اچھا ہے، وقت ہم لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ ہماری آئیڈیالوجی اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں اپنا رنگ دکھانے کی طرف جا رہی ہیں، تو ہم لوگ بہت اچھے ٹائم میں کھڑے ہیں، اور کاش میرے جیسے لوگ ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں، عمل کر سکیں اس کے اوپر انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ بہت اچھا انہوں نے پوائنٹ کہا کہ ایران میں جو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ بہت ساری چیزیں ظاہر ہے، میں نے عرض کیا یہ واقعات بہت زیادہ ہو گئے، اب یہ 45 منٹ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی رینج سے باہر نکل گئے۔ اس کا مطلب نہیں اگلا پروگرام 3 گھنٹے کا ہوگا، میں کہہ رہا ہوں یعنی پوائنٹ کم رہیں۔ کبھی کوئی سوچے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹائم بڑھنے والا نہیں، ٹائم نہیں بڑھے گا۔ یہ دوبارہ اب بس میرا اپنے خیر اختتام پذیر ہوا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کے صبر و تحمل کی میں داد دیتا ہوں، لیکن پھر میں ایک دفعہ پھر آخر میں کہوں گا، مجھے بہت لطف آتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے۔ انتظار میں مر رہے تھے ہم لوگ، یقین مانے جب ہم، مثال کے طور پر میں 18 سال کا تھا جب میں ایران گیا تھا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور ہم لوگ کبھی کبھی ان باتوں کو سوچتے تھے تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ ہم لوگوں کی زندگی میں کچھ ہو جائے گا کیا۔ اب الحمدللہ رب العالمین ادھر تک آتے آتے سب نظر آ رہا ہے، وہ ماشاءاللہ دیکھو کتنا کچھ ہو گیا، اور اب جو اسپیڈ ہے ہونے کی، نارمس اسپیڈ، الحمدللہ رب العالمین، واقعات ایک کے بعد ایک رائٹ ڈائریکشن کے اندر چل رہے ہیں، مسنگ پیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں، پزل جوڑتے چلے جا رہے ہیں، ایک پکچر بالکل کلیئر سامنے آنے والی آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ اور میں بہت اچھے وقت میں ہیں، ہوشیاری دکھائیں، اس کا دماغ کا استعمال۔ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں گا، بہت تیزی سے اس کو عرض کروں گا، ابھی کہیں اور بھی میں نے اس بات کو عرض کیا تھا، وہ یہ کہ دیکھیے وہ جو کارڈز لوگ کھیلتے تھے اس میں پتوں کو چھپاتے تھے، پتے چھپاتے تھے۔ اچھا جو پتے تقسیم ہوتے تھے یہ لاجک پہ ہوتے تھے یا لک پہ ہوتے تھے؟ یہ چانس پہ ہوتے تھے۔ بھائی پتے تقسیم ہوئے تو یہ جو پتے تقسیم ہوئے ہیں یہ چانس پہ تقسیم ہوئے ہیں۔ تو دو چیزیں تاش کے گیم میں انوالو تھیں، ایک چانس اور ایک سیکریسی، چھپاؤ۔ تو اگر کوئی اس چانس کو خراب کر دے، اپنی مرضی سے پتے تقسیم کر دے تو گیم خراب ہو جاتا ہے۔ سیکریسی نہیں رہے، آپ کے پتے کسی نے دیکھ لیے، گیم خراب ہو گیا۔ تو تاش کا جو گیم تھا وہ چانس پر تھا اور سیکریسی پہ تھا، صحیح ہے۔ اب آئیے مثال کے طور پر لوڈو پہ، لوڈو میں سیکریسی ہے کیا؟ نہیں، سامنے بورڈ رکھا ہے، گوٹیاں سامنے رکھی ہیں، آپ گوٹی پہ ہاتھ رکھ کے یوں چھپائیں تو چیٹنگ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، آپ کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن چانس انوالو ہے، کیوں؟ جب آپ چھکا پھینکیں گے ڈائس تو اس میں کتنے کارنر میں کون سا کارنر آپ کے نصیب میں آئے گا، اسٹل چانس انوالو ہے۔ تو تاش میں چانس اور سیکریسی، لوڈو پہ آتے آتے سیکریسی ختم، اب صرف چانس۔ اور ڈرافٹ اور چیس میں نہ سیکریسی ہے نہ چانس ہے، اب کیا ہے؟ اب دماغ۔ یہ ہمارا دور ہے، ہمارا دور چانس کا نہیں ہے، ہمارا دور سیکریسی کا بھی نہیں ہے، ہمارا دور دماغ کا دور ہے۔ آپ کا دماغ مضبوط ہے، اسٹریٹجی اسٹرانگ ہے، آپ پتوں سے کھیلنا جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیسے پوائنٹ کمزوری ختم کی جاتی ہے، کیسے طاقت سے کھیلا جاتا ہے، آپ سب جیت سکتے ہیں۔ تو ہم بہت اچھے دور میں ہیں،
انفارمیشن کا فلو سیکریسی ختم کر چکا ہے، انفارمیشن کا فلو سیکریسی نہیں چھوڑ رہا ہے. تو بہت اچھا ٹائم ہے، آپ کا دماغ ہے، آپ استعمال کریں اور آپ سب کام کر سکتے ہیں، چاہے کچھ نہ ہو تب بھی کر سکتے ہیں. تو بہت اچھا ٹائم ہے. تو میں جیسے کہتے ہیں آئی لائک اٹ، اس کو انجوائے کرتا ہوں کہ یہ ٹائم بہت اچھا ہے. جو کرنا چاہو کر سکتے ہو اگر تمہارے اندر طاقت ہے، دماغ کے اندر. انشاءاللہ خدا ہماری اور آپ کی عقلوں کو قرآن اور اہل بیت کی نورانیت سے اور مضبوط کرے گا انشاءاللہ. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار، ہم تو ناتوان ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہماری خطائیں، لغزشیں، کوتاہیاں بے انتہا، لیکن خدا تجھے قرآن اور اہل بیت کا واسطہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرما. اے خدایا ظلم سے لڑنے اور مظلوم کا ساتھ دینے کی سعادت نصیب فرما. اے خدایا تجھے اہل بیت کی مظلومیت کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما. امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.